started. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں, ویلکم ٹو آل آف یو آفٹر دا 2 weeks بریک. الحمدللہ, عید مبارک آپ سب کو, بہت بہت عید مبارک. میں اللہ ایکسیپٹ. آئی ہوپ آپ عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک. جزاک اللہ خیر. میں اللہ ایکسیپٹ آپ سب کی عبادات ڈیورنگ رمضان, سب کی عید پریئر بھی, سب کی سیلیبریٹنگ آف عید, دیٹ از آلسو عبادت کہ یو اسپینڈ عید ود یور فیملی, فرینڈس اینڈ دا مسلم کمیونٹی. ہاں, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لے سب کا, اور سب کی تراویحاں, اور سب کی نمازیں, اور سب کے قرآن, اور سب کے روزے, اور سب کے تہجد, اور جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے وہ بھی, ان کے ماں باپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. تو یہ سب کے لیے عید کا تھا. اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما لے. آپ لوگ تھک گئے ہوں گے مجھے پتا ہے, ورنہ جس طرح میں ابھی کہہ رہی تھی کہ عید سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ منڈے کو عید ہو گئی, ہم ٹیوزڈے سے کلاسز سٹارٹ کر لیں, لیکن مجھے پتا ہے سب لوگ مجھے جوتے مارتے, تو اس لیے میں نے وہ نہیں کیا. تو سیکنڈلی مجھے یہ کہنا تھا کہ الحمدللہ ارشادہ نے مجھے کال کیا تھا عید پہ. الحمدللہ شی از گیٹنگ بیٹر. فریدا, آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ارشادہ کی کوئی نیوز, تو الحمدللہ اسے میں نے کہا کلاس کو بہت یاد کرتے ہیں, بہت مس کرتے ہیں, اور چاہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اور واپس کلاسز اٹینڈ کر پائیں گی. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, بند کر لیجیے پلیز. اچھا, تھرڈلی مجھے یہ کہنا تھا کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے, جو پشاور سے ثنا, جو ینگ اسٹوڈنٹ ہے ہماری, جو ابھی پریگننٹ بھی ہیں اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ, اس نے یہ انفارم کیا کہ اس نے اپنے بلاگ پہ کچھ نیا اسٹف پوسٹ کیا ہے. تو اگر آپ لوگ میں سے کچھ چیک کرنا چاہیں تو آپ لوگ چیک کر لیں. ابھی بھی ایک مائک کھلی, امین آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. نہیں, بند کیجیے پلیز, ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہو گئی الحمدللہ. ہماری لاسٹ سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن آف آیا نمبر 215 آف سورہ بقرہ. تو انشاءاللہ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ ود آیا نمبر 216 آف سورہ بقرہ. ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ الحمدللہ رمضان کے دوران بھی یہ ہوا کہ سوالات آتے گئے, الحمدللہ جاری رہا. ایسا نہیں ہوا کہ رمضان میں سوالات نہیں تھے, الحمدللہ. اینڈ میں تھینک فل ہوں, آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ جو بھی مجھے سوال بھیجتا ہے وہ پرائیویٹ ونڈو میں بھیجتا ہے, کیونکہ اگر سب لوگ اسی پہ سوال بھیجیں گے تو بہت گچ مچ ہو جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے جب بھی آپ مجھے ایکسیس کریں پرائیویٹ ونڈو پہ, اگر مجھے لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب جو ایسا ہے کہ پوری ہماری کلاس بینیفٹ کر سکے, تو I will put it in the group. ٹھیک ہے, تو یہ اچھا ہے کہ آپ لوگ پرائیویٹلی مجھے اپروچ کر لیتے ہیں, اور اس طرح سے میں آپ کو بھی سوال کا جواب دے پاتی ہوں. اور صرف آپ لوگ نہیں ہے, صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہے نا, کہیں سے بھی سوال آ سکتے ہیں, اور بہت عجیب سوال آتے ہیں رمضان میں. بس اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کر دے ہم سب کی, پوچھنے والے کی بھی اور جواب دینے والے کی بھی. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا اوتھینٹک نالج دے, تاکہ ہم جو بھی کسی کی کوئری ہے, کوئی کویسچن ہے, اس کو ہم لوگ اللہ کے مرضی سے باذن اللہ ہم لوگ اس کی مدد کر سکیں. ہماری بھی مدد ہوتی کیونکہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے, اور ان کی بھی مدد ہوتی کہ ان کو کتنی تشویش ہو رہی ہوتی کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں, اس سے کوئی چیز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی, اس سے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, اس سے فلاں چیز روزہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو الحمدللہ رمضان گزر گئے, سوالات بھی گزر گئے. تو ابھی میں اس کو ذرا بند کر دوں. اچھا, تو آیا نمبر 216 216. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیوٹیفل آیا. لکھنا شروع کر لیں آپ لوگ ورڈ فار ورڈ. کتبہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں, ابھی ہم نے رمضان کے سلسلے میں کیا تھا کتبہ علیکم الصیام, ابھی آ رہا ہے کتبہ علیکم. تو is prescribed, is ordained, is obligated upon you. علیکم upon you, اور کتبہ کا مطلب ہے is prescribed, has been prescribed, is prescribed, is ordained, is obligated. اردو میں آپ کہیں گی کہ فرض کر دیا گیا ہے آپ پر,
فرض کر دیا گیا ہے، کتبہ اور علیکم آپ پر یعنی پلورل آپ سب پر. کتب یکتب کتابتن آپ کو پتا ہے لکھنے کو کہتے ہیں. روٹ لیٹرز ہیں کاف تا با، کئی دفعہ آپ کر چکے ہیں. اور یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجہول. مجہول یعنی کر دیا گیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون کہہ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے لیکن اٹس ناٹ مینشن کہ فاعل کون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، مجہول ہے. جسٹ ٹو آپ لوگ بھول نہ گئے، اسی لیے مجھے پتا ہے آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ. تو کیا چیز کتبہ، کیا چیز آرڈین کی گئی ہے، کیا چیز فرض کیا گیا؟ القتال. القتال کا مطلب کیا ہے؟ آپ لکھ لیں فائٹنگ انگلش میں، اور اردو میں آپ لکھ لیں جنگ کرنا. جنگ کرنا اور انگلش میں فائٹنگ، یعنی کس کی راہ میں جنگ کرنا. ہم اس وقت ہم صرف میں اتنا سا کہوں گی اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ سمجھیں گے قتال یعنی اسٹارٹ مرڈرنگ ایوری بڈی. آگے میں تفسیر میں بتا دوں گی انشاءاللہ. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ. یہ جو ہے یہ اینڈ نہیں ہے، یہ وائل ہے، یعنی حالانکہ، جب کہ. وائل وَهُوَ اینڈ وائل اٹ از كُرْهُ لَكُمْ. كُرْهُ کا مطلب ہے hateful. hateful to you, disliked by you. دونوں میں سے جو لفظ آپ کو پسند ہے، it is hateful to you اور it is disliked by you. حالانکہ وہ ناگوار ہے یا آپ کو ناپسند ہے. ناپسند ہے آپ کو. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف را ہا. یعنی اب نہیں کہتے کرائیت آتی ہے، ہمیں کرائیت آتی ہے. کرائیت جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یعنی ہمیں ناگوار گزرتا ہے، تو ناگوار ناپسند. وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ while it is hateful to you اور it is disliked by you، حالانکہ وہ آپ کو ناگوار ہے. کیا چیز ناگوار ہے؟ قتال یعنی جنگ کرنا، فائٹ کرنا. کرہ یکرہ کرہن، جو لکھنا چاہیں کرہ یکرہ کرہن. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا. وَعَسَىٰ and it may be. وَعَسَىٰ and it may be أَن تَكْرَهُ شَيْئًا. and that تَكْرَهُ you dislike شَيْئًا a thing. and it may be that you dislike a thing کسی چیز کو. اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید. یہ عسا کا مطلب یہ سب ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید. ان کا مطلب ہے کہ تکرہو آپ کو ناپسند ہو یا ناگوار ہو، شیئن کوئی چیز. کوئی چیز آپ کو ناگوار ہے، یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے. It is possible that you may dislike a thing. It may be that you dislike a thing, but آگے بتانا چاہ رہی ہوں. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بٹ اب یہاں پر وہ جو ہے یہ بٹ ہے. پہلا تھا وائل اور اس میں ہے بٹ. اس میں بٹ ہے وہ کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے میننگز ہو سکتے ہیں. بٹ ہوا خیر لکم. ہوا اٹ از خیر گڈ لکم فار یو. بٹ it is good for you. You may dislike something, but it is good for you. Perhaps you may dislike something, but it is good for you. اچھی طرح اس کو آپ لکھ لیں، یاد رکھ لیں. لیکن وہ بہتر ہو آپ کے لیے. آپ کو وہ ناگوار گزرا ہے، آپ کو ناپسند ہو رہا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے بہتر ہے. شاید وہ آپ کو نہ اچھا لگے لیکن آپ کے لیے وہ بہتر ہے. اس کو آپ ایک کانسیپٹ کی طرح اپنے اندر ریٹین کر لیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بالکل اس کا اپوزٹ. وَعَسَىٰ and perhaps or maybe you love it. أَن تُحِبُّوا that you love شَيْئًا a thing. that you love a thing. اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے. آپ کو پسند ہے کوئی چیز. احب یحب احباب. کیا اس کے روٹ لیٹرز ہے؟ حباب. احب یحب احباب to love something. کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو چاہنا. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ but it is bad for you. لیکن وہ آپ کے لیے برا ہے یا وہ بری ہو آپ کے لیے. بالکل دونوں اپوزٹ ہیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے لیے بری ہو. اس سے پہلے کیا تھا؟ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے لیکن وہ آپ کے لیے اچھا ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ and Allah knows. Allah is the most knowing. يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ while you do not know. لا تعلمون جبکہ آپ نہیں جانتے ہیں. اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 216. یہ آیت جو ہے یہ اکثر مس کوٹ کرتے ہیں لوگ، مس کوٹ کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہیں یا اس کو پارشلی کوٹ کرتے ہیں، یعنی آدھا کوٹ کرتے ہیں اور پورا نہیں کوٹ کرتے ہیں، یا اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اس کو ایک کہیں غلط جگہ پہ لا کے اس کو فکس کر دیتے ہیں اور کانٹیکسٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ کانٹیکسٹ کیا ہے. اور یہ اچھا خاصا ڈراؤنی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنگ کو پسند کر رہا ہے. تو
اب ہم دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاننا ہوگا کہ یہ کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں. اٹ ڈیلز ود دا ڈیوٹی ود دی obligation of fighting for a legitimate cause. legitimate cause, word legit, امریکہ میں آپ لوگ بہت یوز کرتے ہیں لیجٹ, اردو میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں جائز, کسی جائز ریزن کے لیے, کسی جائز وجہ کے لیے آپ کو جو کہتے ہیں نا, وہ فائٹنگ جو ہے وہ ہماری obligation ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. وہ کیا چیزیں جائز ہیں, میں پوری لسٹ میں نہیں جاؤں گی, کون سی چیزیں جائز ہیں اپنی آنر کو, اپنی لائف کو سیو کرنے کے لیے, سب کچھ. لیکن جنرلی الحمدللہ ہم نے لیجٹمیٹ کاز کیا چیز ہے, ہم نے آلریڈی فیو سیشنز اگو ہم نے قتال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, اور ہمیں معلوم ہے, ابھی ہماری کلاس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر نہیں یاد ہے تو دوبارہ جا کے اس کو چیک کریں کہ فیو سیشنز اگو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہر فائٹنگ کے لیے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جائیں اور جس کو مرضی آپ اٹھا کے مارنا شروع کر دیں فار اینی ریزن, اینی فائٹنگ فار اینی ریزن, یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے کہ فائٹنگ ان دا وے آف اللہ, اللہ کی راہ میں فائٹ کرنا, اللہ کی کسی ریزن کے لیے فائٹ کرنا, اپنے دین میں کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ فائٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب دا ورڈ کتبہ, کتبہ یوز ہوا ہے, لیکن یہاں پر یہ فرد عین کے لیے یوز نہیں ہوا. جیسے فاسٹنگ کے لیے ہر بندے پہ, انلیس وہ بیمار ہے, وہ سفر پہ ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے, ورنہ کیا ہے نارملی فرد عین. فرد عین کیا ہوتا ہے, جو ہر انڈیویجول کے اوپر فرض ہوتا ہے. تو یہ فرد عین کے لیے نہیں یوز ہوا ہے. کتب علیکم القتال کس کے لیے یوز ہوا ہے, اٹ از یوز فار فرد کفایہ. فرد کفایہ کیا چیز ہوتی ہے, یعنی ایک کمیونٹی کی obligation ہے. جب ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ایک لیجٹمیٹ کاز ہو جاتی ہے, جائز ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وار پہ جانا پڑے, جنگ کرنا پڑے, ڈیفینڈ کرنا پڑے, تو پوری کمیونٹی کی obligation ہو جائے. کمیونٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوربا لنڈا کا الگ فرض ہے تو انہائم ہلز کا الگ فرض ہے تو ڈائمنڈ بار کا الگ فرض ہے تو ارمائن کا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے مسلم کمیونٹی, ٹھیک ہے نا, فرد کفایہ آپ پہ وہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کریں. اٹ از obligatory but obligatory on the entire community. Some people will go, some will not go for قتال. اور یہ ابھی کی بات تو چل بھی نہیں رہی ہے, ابھی کوئی قتال چل بھی نہیں رہا ہے. تو فائٹنگ ان دا وے آف اللہ یعنی ایک ایسا کاز ہے جو کہ بلیسڈ ہے بائی اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود اس کو بلیس کر رہے ہیں, اس میں برکت ڈال رہے ہیں. نو ڈاؤٹ بہت مشکل کام ہے. اٹ از اے ڈیمانڈنگ ڈیوٹی, اٹ از اے ڈیمانڈنگ ڈیوٹی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ڈیمانڈنگ ہے تو کیا ہوا, پھر بھی نیسیسری ہے. ابھی بات کر رہے تھے روزے کی, اینڈ میں جا کے روزے مشکل ہو جاتے ہیں. ابھی امینہ نے کہا کہ اینڈ میں ایسے لگتا تھا ابھی کولیپس کر جائیں گے, لیکن پھر بھی روزے رکھتے ہیں نا, ہم 1 مہینہ کا روزہ رکھتے ہیں. پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ پورا سال روزے رکھو تو رکھنا پڑتا, حکم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ از دا لا میکر, اگر وہ حکم دیتے تو ہمیں کرنا پڑتا. اور کون رکھ پاتا, 5 نمازیں ہی ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں. زندگی میں 1 دفعہ حج ہے, وہ بھی کتنی مشکل سے پورا ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہر سال حج کرو, 50 نمازیں جیسے پہلے فرض ہو رہی تھیں, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 بہت مشکل ہے, آپ کی قوم 5 بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے لا بنائے, دوز آر پرفیکٹ لاز. 1 مہینہ رمضان پرفیکٹ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب قتال کا کہا ہے, wherever it is, اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ قتال کرو, it becomes necessary, کیونکہ اللہ ہی نے ہم کو حکم دیا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے حکم دیا. We must follow his command whether we like it or not. اب جواب یہ کہ ہم whether we like it or not ہمیں کرنا ہے. اب رمضان میں ہم کہتے ہیں ہاں چلو کوئی بات نہیں, ہم تکلیف ہوتی ہے لیکن 1 مہینہ ہے. اسی طرح اور چیزیں ہیں. اب جیسے نماز تو روز کا ہی, ساری عمر کا ہے, اور روز کا ہے, 5 دفعہ ہے, لیکن پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, کوشش کرتے ہیں. تو whether we understand the wisdom behind it or not, کہ اللہ نے 5 نمازیں کیوں رکھی, 3 کیوں نہیں رکھی, 2 کیوں نہیں رکھی, ایک ساتھ 5 نمازیں کیوں نہیں رکھ لی, we just follow. It is our ایمان کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمیں حکم دیا ہے کرنے کے لیے, obligatory بنائے, it is good for us, it serves only good for the whole, آپ کہہ سکتے ہیں پوری, for whole mankind, پوری ہیومینٹی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے. اینڈ اس لیے they should support, یعنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لاز ہیں, they should support, people should support what is good. یہ اللہ کا حکم ہے کہ support what is good, جو اچھا ہے, and what is right, جو صحیح ہے. اگر ہم گڈ کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے اور صحیح کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم باطل میں اینڈ کر جائیں گے. تو اسلام کلیئرلی یہ الاؤ کرتا ہے, سرٹن obbligations جو ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے, یہ ڈیمانڈنگ ہے, یہ ان اپیلنگ ہے. اب جنگ کرنا ان اپیلنگ ہے and even detestable. اللہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو پسند نہیں آئے گا, اسی لیے اللہ نے لفظ یوز کیا کرہ لکم, detestable, نفرت ہو جاتی ہے کہ جنگ کیوں ہے. ہم کہتے ہیں امن ہو, پیس ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو ذہن میں, اسی لیے میں یہ ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ there is a greater cause.
کچھ بڑے مقاصد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, جو کہ ان کو جب ان کو فلفل کریں گے, یہ چھوٹے کازز کو, اور صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ہمیں نہیں معلوم ہے, اللہ نوز, اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا کلیئرلی کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے, جنگ کرنے میں کیا فائدہ ہو رہا ہے, امن میں زیادہ فائدہ ہے, بٹ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے. تو the fact is اللہ alone has knowledge of everything. ہم ہیومن بینگز جو ہیں ہم اگنورنٹ ہیں, اس لیے کہ ہماری اپنی prejudices بھی ہوتی ہیں, biases ہوتی ہیں, اور ہماری limitations ہیں, short comings ہیں, ہمیں پوری knowledge نہیں ہے. ایک اور چیز یاد رکھیں, ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری ماؤں سے بھی زیادہ, مچ مور دین آر مدرس, جو کہا جاتا ہے نا 70 ماؤں سے, وہ 70 کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ 69 ماؤں کا نہیں ہے یا 71 ماؤں کا نہیں. اٹس این ایکسپریشن یوز بائی دی عربس. 70 دفعہ, 70 دفعہ, جیسے ہم نہیں کہتے 100 دفعہ بولا ہے تمہیں, 10 دفعہ بولا ہے تمہیں بچوں کو, تو 70 ماؤں کا مطلب یہ نہیں کہ 69 نہیں اور 71 نہیں, اس کا مطلب یہ اللہ لفظ مچ 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 مور دین آر مدرس. یہ بھی ہے نا قرآن میں کہ اگر آپ استغفار مانگے 70 دفعہ بھی مانگے تو ہم نہیں کریں گے, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو 70 کا لفظ یوز کرتے ہیں وہ لوگ. اٹس این ایکسپریشن in the Arabic language. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے کہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, یہ بھی ہمارا ایمان ہے, اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے. تو اب آپ یہی دیکھیں کہ ایک ماں کو بھی کبھی کبھی اپنے بچے کے لیے, اکثر اپنے بچے کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے جو بچے کو ناپسند ہوتا ہے. I'm just giving an example, ٹھیک ہے نا. تو ایک بچہ اپنے بچے کو, ایک ماں اپنے بچے کے لیے کیا کرتی ہے, ویکسینیشن کراتی ہے کہ نہیں کراتی ہے, ہاں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کو میڈیسن دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے, اگر وہ بیمار ہے اس کو میڈیسن دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. تو جس طرح ہم مائیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, تو اسی طرح کیا ہم کہیں گے کہ یہ ماں اپنے بچے پہ ظلم کر رہی ہے ویکسینیشن دے, کیا ماں اپنے بچے پہ ظلم کر رہی ہے میڈیسن دے کے؟ کیا اس بچے کو سمجھ آ رہی ہے اس وقت, 3 مہینے کا بچہ ہے, 1 مہینے کا بچہ ہے, 1 سال کا بچہ, اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی ماں اس کو اس پین سے کیوں گزار رہی ہے, the prick of the needle and the کڑوی دوائی in the mouth. اللہ کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں, یہ آیت ہے, تو اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ whether we understand or not, ہمیں اللہ کے لاز کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو کچھ ہمارے لیے کرے it is always for the best. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لاز کو ایکسیپٹ کریں گے اور فالو کریں گے اللہ کے کمانڈز کو, تو ہم ایک ایسے ورلڈ میں انٹر ہو جائیں گے جس میں امن ہے, پیس ہے. جنگ ہوگی لیکن بعد میں کیا ہوگا, سیکیورٹی ہوگی, سیرینٹی ہوگی, اور ہمارا فیتھ بھی اس میں اسٹرانگ ہوگا. اور جب ایون اگر اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ اٹھ کے جنگ کرو کسی سے, ہم یہ بھی لرن کرتے ہیں کہ یہ قرآنک پرنسپل جو ہے یہ صرف فائٹنگ کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے تو نہیں پسند ہے لیکن شاید آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کو پسند ہے لیکن آپ کے لیے بہتر نہ ہو. یہ ہر ایسپیکٹ میں, ہماری زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں دیکھیں, فائٹنگ تو اس کا ایک ہی ایگزامپل ہے, فائٹنگ ایک ہی ایگزامپل ہے which may ultimately result in something good, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے انسٹنسز کو بھی آپ یاد کر سکتے ہوں گے جب کوئی چیز ہوئی تھی اور ہم نہیں کر پائے تھے, ہم نے مس کیا تھا, اور ہمیں ایسا تھا اللہ کتنی اچھی چیزیں ہم نے مس کر دیا, بہت اپیلنگ لگ رہا تھا, اور ہم نے کہا اوہو یہ بزنس کر لیتے, یہاں چلے جاتے, وہ کر دیتے, لیکن اینڈ میں کیا ہوتا کہ اگر ہم جاتے تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلتا کہ it could have been a disaster. کبھی کبھی ہم یہ مس کرتے ہیں کہ کوئی چیز کو, اور کبھی کبھی ہم کوئی چیز ایسے کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اینڈ میں جا کے کیا ہوتا ہے, اس کی کانسیکوینسز بہت خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ, اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ریگریٹ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا یہ نقصان ہونا تھا, تو اللہ کا شکر ہے آپ بچ گئے. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت انٹینس سفرنگ سے گزرتے ہیں, کسی بیماری سے, کسی آزمائش سے, بہت آزمائشیں ہیں دنیا میں, اور جس کی وجہ سے وہ بالکل مایوس ہو سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے دل میں اگر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, اس دنیا میں جو سفرنگ ہے, اس دنیا میں جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپرچونٹی ہے, یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئندہ انشاءاللہ ہیپینس بھی ملے گی, پراسپیرٹی ملے گی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت ملے گی. ہم یہ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا, اور ہم اس کو کہ ہم جو ہے ہمیں اللہ کو معلوم تھا لیکن ایسا کیوں کیا, اور ہماری اچھائی تو ہمیں معلوم ہے. ہمیں کیسے معلوم,
ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونے, وی ڈونٹ نو دا فیوچر, سو وی مسٹ ایکسیپٹ, سب سے بڑا لیسن وی مسٹ ایکسیپٹ اینڈ وی مسٹ ایکٹ اپون, ہم عمل کریں اللہ کی ججمنٹ پہ اور اللہ کے ول پہ ہم ایمان لیں. ٹھیک ہے, اس آیت کا یہ ہے, زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاننا ہے, آلریڈی بہت ڈیٹیل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسری آیت ہے آیت نمبر 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. چلیں لکھتے ہیں ورڈ فار ورڈ. یس الونکا آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ. یس الونکا دے آسک یو, سأل یس الو سؤالن. یس الونکا 3 اس کے روٹڈ ہے, سین الف اور لام. دے آسک یو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. ان شہر الحرام, ان یعنی اباؤٹ یعنی اس کے بارے میں. شہر الحرام آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی, حرمت والے مہینے کون سے ہیں. ان شہر الحرام یعنی سیکریٹ منتھس یا ہولی منتھس جو ہیں ان کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ نہیں پوچھیں کہ کون سے مہینے, they knew it about the month sacred, about the sacred month. حرمت والے مہینے کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اور سوال کیا ہے؟ قتال فی. قتال, قتال کا لفظ ہے قاف تا لام, اس کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے فائٹنگ. سمجھ لیں, مرڈر بھی ہو سکتا ہے, کلنگ بھی ہو سکتی ہے, قتل بھی ہو سکتا ہے اور فائٹنگ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر جو مطلب ہے قتال فی یعنی ان مہینوں میں جنگ کرنا, فائٹ کرنا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کسی کو مارنا یا قتل کرنا, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. قل قتال فیہ کبیر, سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے, سے قتال فیہ فائٹنگ ان اٹ یعنی اس میں جنگ کرنا, جنگ کرنا اس میں کبیر. کبیر کاف بارام, کاف بارا آپ کر چکے ہیں. کبیر کا مطلب کیا ہے؟ اٹ بگ. لیکن یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس اے بگ سن, اٹس اے گریٹ سن, بہت بڑا گناہ ہے. آپ کو پتا ہے نا جو میجر سنز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ الکبائر, the major sins, الکبائر. کبیر کا پلورل کیا ہے؟ کبائر. تو ان مہینوں میں, ان 4 مہینوں میں جو آپ نے پڑھ چکے ہیں کون سے, قتل کرنا, جنگ کرنا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ حرام ہے, وہ بہت بڑا گناہ ہے. وَصَدٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وَصَدٌ, صدن کا کیا مطلب؟ صاد دال دال. صاد دال دال کا مطلب ہے کسی چیز کو سٹاپ کرنا, کسی چیز کو روکنا. اینڈ اسٹاپنگ اینڈ پریونٹنگ, اردو میں آپ کہیں گے اور روکنا. وَصَدٌ اور روکنا, اسٹاپنگ, پریونٹنگ, ہم کہتے ہیں نا سد ذرائع, کسی مینز کو سٹاپ کرنا. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سبیل اللہ, اور کسی کو روکنا, کسی کو پریونٹ کرنا. ان سبیل اللہ فرام دا وے آف اللہ, فرام دا پیتھ آف اللہ, اللہ کی راہ سے کسی کو روکنا. وَكُفْرٌ بِهِ and disbelief in him, اور کفر کرنا اس سے یا اس کا, اللہ کا کفر کرنا یا اللہ سے کفر کرنا. یہ دونوں چیزیں کیا ہے کہ کسی کو اللہ کی راہ سے روکنا یا کفر کرنا. والمسجد الحرام and preventing, stopping, جو بھی آپ لکھنا چاہیں, یہ اس کنٹینیویشن آ رہا ہے, from the مسجد الحرام یعنی فرام دا سیکرڈ مسجد, یعنی مسجد الحرام سے روکنا. یہ سب چیزیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آ گئی, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ, اخراج آپ کر چکے ہیں کئی دفعہ, خرجہ سے نکلا ہے, خا را جیم, اہلہی لوگ, اور لوگوں کو نکالنا, مطلب وہاں کے رہنے والوں کو, وہاں اہل کا مطلب ہے وہاں کے رہنے والے, اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو. اینڈ ایکسپیلنگ, اخراج اینڈ ایکسپیلنگ اینڈ ڈرائیونگ آؤٹ اٹس پیپل, یعنی آپ مسجد حرام کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا. یہ کون سا ہے؟ اخراج, خرج یخرج, یہ اس کا یہ ہے اخراج کا مطلب ہے, یہ فارم 4 ہے. ٹھیک ہے. اور منہ یعنی اس میں سے, فرام اٹ, کس میں سے نکالنا؟ مسجد حرام کے ارد گرد میں سے نکالنا, ان کے گھروں میں سے نکالنا. منہ اکبر, اکبرو, اکبرو کا کیا فارم ہے؟ اسم تفضیل, یعنی اس سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. کسی کو گھروں سے نکالنا اس سے بھی زیادہ ہے. کسی کو مسجد میں جانے سے روکنا, کسی کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا, کسی کو اللہ کی راہ میں جانے سے روکنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسم تفضیل ہے, اکبر.
it is उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह है. It is from it, taking out from it, people from it is a greater sin. याद रख लें, अकबरू ग्रेटर सिन. हमने अभी कहा था कि अकबर खाली लिखा हुआ है बड़ा, इट मींस बड़ा गुनाह. ग्रेटर सिन सबसे बड़ा गुनाह है, उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है इंद अल्लाह, नियर अल्लाह, यानी अल्लाह के नजदीक. अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है. हमें तो नजर आना कत्ल सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह के नजदीक फितना उससे भी ज्यादा. और फिर अल्लाह ताला ने उसको वाजे कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, दोबारा से रिपीट कर दिया, वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल. वल फितना, फितना आप कई दफा पढ़ चुके हैं. ऑपरेशन, जुल्म, फितना करना, फितना अंगेजी क्या चीज है? ऑपरेशन इज व्हाट? अकबरु मिनल कत्ल. अकबरु आ गया, फिर अगेन इज ग्रेटर देन कत्ल. ज्यादा बड़ा गुनाह है कत्ल से. अगेन इसम तफदील आ गया अकबरु, वहां भी अकबरु आया, यहाँ भी अकबरु आया. ठीक है. वला यजालूना एंड नॉट यजालूना, दे विल स्टॉप, दे विल सीज. और नहीं वो रुकेंगे, और नहीं वो जायल होंगे, और नहीं वो दूर होंगे. किस चीज से? युकातिलूनकुम, फाइटिंग विद यू. वो लोग जो मुशरिकीन मक्का हैं या जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं, वो आपसे लड़ना नहीं रोकेंगे. अल्लाह ताला ने बता दिया, नॉट दे विल सी, वला यज़ालूना युकातिलूनकुम, और नहीं वो रुकेंगे, एंड नॉट दे विल सीज, नॉट दे विल स्टॉप फाइटिंग विद यू. और अगेन क़तल युकातिलू, क़ातलून फॉर्म यहाँ पर 3 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? युकातिलू क्या है? फॉर्म 3. ठीक है. हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, हत्ता अंटिल, यानी यहाँ तक के, जब तक के, यरुद्दूकुम, कि वो आपको फेर देंगे. यरुद्दू टू टर्न अवे, टू रिटर्न. जब तक कि वो आपको टर्न अवे नहीं कर देंगे, वो आपको फेर नहीं देंगे अन दीनिकुम, फ्रॉम योर रिलीजन. वो लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, वो आपको तंग करेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, हर कुछ करेंगे, जब तक कि आप अपने दीन से फिर ना जाएं. बहुत क्लियर है, ये अल्लाह के अल्फाज, ना मेरे हैं ना आपके. तो until they turn you away, यहाँ तक कि वो फेर ना दें, वो आपको फेर ना दें. आपको किस चीज से? अन दीनिकुम, फ्रॉम योर रिलीजन, आपके दीन से. इनिस्ततअऊ, लेकिन आगे ये लफ्ज है इनिस्ततअऊ, इफ दे आर एबल टू. हर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इसने मुझे मेरे दीन से फेर दिया. इफ दे आर एबल टू, अगर वो कर सकें, अगर वो आपको अपने दीन, अगर वो इस्तिताअत रखें. तो इसका ये इस्तिताअत जो है आप उर्दू में भी कर चुके हैं. इसके रूट लेटर्स क्या हैं? ता, वाव, आइन. इस्तित्वा, यस्ततीउ, इस्तिताउन. ठीक है, जरा मुश्किल है. इस्तित्वा, यस्ततीउ, इस्तिताउन. कौन सा फॉर्म है ये? इससे जो शुरू होता है, फॉर्म 10. याद रखें, इस वाला जो है फॉर्म 10 है. और फिर अल्लाह ताला बता रहे वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, खौफनाक लफ्ज है. एंड हुएवर, वमन यर्तदिद, एंड हुएवर टर्न्स अवे. यर्तदिद का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा था कि टर्न अवे, जो टर्न हो गया, मिनकुम, एपोस्टेट कर ले, और जो फिर जाए अपने दीन से. यानी आपने यर्तदिद पढ़ा है ना, ये मुर्तद हो जाना, जब वो अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, एपोस्टेट कर ले. और इसका भी आप लिख लें कि इसका क्या है फॉर्म? इर्तद्दा, यर्तद्दु, इर्तिदाउन, इर्तिदादुन, इर्तद्दा, यर्तद्दु, इर्तिदादुन. ये फॉर्म 8 है. अन दीनिही, फ्रॉम हिज दीन, अपने दीन से अगर वो एपोस्टेट कर जाए, अगर वो दीन इस्लाम छोड़ के किसी और दीन में चला जाए, फयमुत, देन ही डाइज, उसी हालत में फिर वो फौत हो जाए. वह हुआ काफिरुन, while he is a disbeliever. वह हुआ while he is a disbeliever, इस हाल में कि वो काफिर हो. फउलाइका, देन दोज, तो वही लोग हैं, हबितत आमालुहुम. हैबिटत का क्या मतलब है? वर्थलेस हो जाना, यूजलेस हो जाना. विल बिकम वर्थलेस, क्या चीज हो जाएगा? आमालुहुम, देयर आमाल, मतलब उनके जो डीड्स हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो गुड डीड्स हैं, जाया हो जाएंगे उनके आमाल. फिर दुनिया वल आखिरा, इन द वर्ल्ड, इन दिस दुनिया में भी, वल आखिरा, एंड इन द हियर आफ्टर, और आखिरत में भी. फिर दुनिया वल आखिरा. व उलाइका अस्हाबुन नार, एंड दोज आर द ड्वेलर्स या कंपेनियंस ऑफ द फायर. व उलाइका, एंड दोज, दे आर द dwellers of fire, और वही लोग दोज़ख वाले हैं. हुम फीहा खालिदून, they in it will remain forever. कई दफा पढ़ चुके हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे. अब अगेन ये आयत 217 है.
اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں جانا پڑے گی, کیونکہ ہمیں کانٹیکسٹ, میں نے آپ کو کہا پیپل یوز اٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, پیپل کوٹ اٹ اور مس کوٹ اٹ اور پارشلی کوٹ اٹ, تو ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ آنا بہت ضروری ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ آیات ریویل ہوئی تھی آفٹر اے اسپیسیفک انسیڈنٹ, کوئی خاص واقعہ ہوا تھا that took place in the lifetime of the prophet, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کوئی ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک ایکسپیڈیشن تھا, ایک مہم تھا جو کہ 8 مسلمانوں کا تھا, اور وہ مہاجرین تھے, مطلب they were already in مدینہ کی بات ہو رہی ہے, ہجرت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. یہ مہاجرون جو تھے یہ لوگ ابھی مدینہ میں تھے, اور ان کو ایک ایکسپیڈیشن پہ جانا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بول دیا تھا کہ کوئی مارنے وارنے کی بات نہیں ہے, کوئی حملہ کرنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کیا ایکسپیڈیشن پہ کر دیا, اور وہاں پر جا کے انہوں نے اٹیک کر دیا ایک ٹریڈ کیراوین کو, یعنی ایک قافلہ کو. کوئی ٹریڈ کیراوین تھا جو کہ قریش کا تھا, اور انہوں نے کب اس پہ اٹیک کر دیا, اب آپ غور سے سنیں, اسی لیے قتال فیہ آ رہا ہے کہ ان مہینوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں, on the first day of the month of Rajab. آپ کو بتا نا رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جو کہ حرام مہینے ہے, جس میں آپ نے سیکریٹ منتھس ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے ان کی سینکٹیٹی ہے. تو ان 4 مہینوں میں سے جو رجب کا مہینہ تھا, ان کو کیا لگا, تھنکنگ, وہ لوگوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا, ان کو ایسا لگا, پتہ ہے نا کہ لاسٹ ڈے پہ چاند دیکھنا ہوتا ہے نا ایوری تھنگ, وہ سمجھ رہے تھے کہ اٹ از اسٹل the last day of جمادی الثانی. آپ کو نا جمادی الاول, پھر جمادی الثانی, پھر رجب, پھر شعبان, اس طرح آتا ہے نا. تو وہ سمجھے تھے جمادی الثانی کا لاسٹ دن ہے اور کل سے رجب سٹارٹ ہوگا. یاد ہے نا آپ کو, ہم لوگوں نے پڑھا تھا رجب کے بارے میں. تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا. جب وہ حملہ کر دیا انہوں نے, اس میں سے ایک آدمی بھی مارا گیا, 2 آدمی قید ہو گئے, اور کچھ بوٹی مال غنیمت بھی ان کو ملی. جب وہ وہاں سے لے کے اس قیدی کو لے, ان 2 قید, آئی تھنک 2 قیدی تھے, ان 2 قیدیوں کو لے کے جب یہ پہنچے اور مال غنیمت کو لے کے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا, آپ سے کہا تھا کہ اس مہینے میں فائٹ نہیں کرنا. انہوں نے یہ بھی ڈکلائن کر دیا کہ اگر آپ اس میں مال غنیمت کچھ دیں گے وہ ان لافل ہوگا, حرام ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنسپلز تھیں, ان کے اصول تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیز حرام نہیں لینی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لافل ہے, یہ حرام ہے, اگر آپ نے اس مہینے میں قتل کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ فاربیڈن تھے نا کہ نہیں قتل کرو. مسلمز جو باقی لوگ بھی تھے ان جنرل, ان لوگوں نے بھی اس انسیڈنٹ کو بہت کرٹیسائز کیا, سیویئرلی کرٹیسائز کیا, اور انہوں نے کہا یہ لوگ ریسپانسبل ہیں, انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے اور انہوں نے کیوں کیا ایسے. مطلب ٹھیک ہے, اگر انہوں نے انٹرسیپٹ کیا کسی کاروان کو اور اگر لڑائی ہو گئی اور اس میں کوئی مارا گیا, وہ ایکسیڈنٹلی بھی اگر ہو گیا, لیکن they shouldn't have done, they should have seen کہ کون سا مہینہ ہے. ایون مدینے میں بھی جو کہ مسلمانوں کا گڑھ اتنا بن رہا تھا, بھی نئی اسلامک اسٹیٹ بن رہی تھی, اس میں بھی لوگ خوش نہیں تھے. انہوں نے ان کو کوئی مبارکباد نہیں دی کہ او ہو تم لوگ مار کے آئے ہو, بڑا اچھا کیا. نہیں, کسی نے بھی نہیں کیا, سب کے سب بہت ناراض تھے, سب کے سب سیڈ تھے. اور عربز جو ہیں, آپ کو پتہ ہے عربز کو بھی پتا تھا پہلے سے کہ یہ مہینہ رجب کا ہے, اس میں کوئی فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے جو قریش تھے جن کو انٹرسیپٹ کیا تھا, اب پورا کا پورا قریش جو ہو گیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اکیوز کرنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو, اور کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز, ان پہ بھی نام لگا دیا, ان کے فالوورز پہ بھی نام. اب یہ چند لوگوں کی غلطی تھی, 8 لوگ گئے تھے, اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز پہ کہ آپ لوگوں نے وائلیٹ کیا ہے اس مہینے کو, ایک آدمی کو آپ نے مارا ہے, 2 کو آپ نے قیدی بنایا, اور ہمارے کیروان کو آپ لوگوں نے سیز کیا ہے. تو وہ مشرکین مکہ جو تھے, قریش تھے, ان کے ساتھ کچھ یہودی جو تھے جو کہ سیکرٹلی ان کے ساتھ تھے, اور کچھ منافق تھے جو ان کے ساتھ تھے, ہپوکریٹس, ان لوگوں نے سب اس میں بہت بڑی پروپیگنڈا شروع کر دی. انہوں نے اس کو کیا کیا کہ they used it as a weapon in their propaganda campaign against Muslims. آپ کو پتہ ہے اگر کسی چیز کے لیے آپ پروپیگنڈا کر دیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا, پھر ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ یہ غلط ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ کلیم کچھ کرتے ہیں اور وہ عمل کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت سارے مسلمانوں میں یہ ہے منافقت, لیکن یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمز کہتے ہیں ہم تو ٹرو ٹو ریلیجن ہے, لیکن وہ سیکریڈ منتھ میں انہوں نے بلڈ شیڈ کیا. پورا جو ایٹماسفیئر ہے نا وہ ایسا کہتے ہیں نا چارج ہو گیا ود انٹریگ, سازش کی اور پروپیگنڈا کی ایک فضا پھیل گئی.
تو اس وقت جو نبی اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی کہ اس وقت یہ آیات اتارتے. اللہ تعالیٰ نے سیکرڈ منتھس کے بارے میں بتایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ کلنگز نہیں کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آپ کو بتایا نا رائٹ پرسپیکٹو کو دکھایا. ہم نے رائٹ پرسپیکٹو کیا ہے, وہی جو میں نے آپ کو کہا لیجٹمیٹ کلنگ اگر ہے تو. ہاؤ ایور دا ڈس بلیورز نے پھر بھی کیا کیا, دے ڈکلیئرڈ وار اگینسٹ دا مسلمس. They declare war against the Muslims. انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا, ان کو پری ٹیکسٹ مل گیا اور انہوں نے تیاری کر لی, لڑائی کی, جنگ کی تیاری کر لی. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی 13 years تک جب یہ لوگ مکے میں تھے, آلریڈی وہ لوگ مسلمانوں کو, جو نئے نئے مسلمان ہوتے جا رہے تھے, ان کو وہ لوگ obstruct کرتے تھے, spread of اسلام کو obstruct کرتے تھے, ہنڈر کرتے تھے, اور کوئی ایفرٹ چھوڑتے نہیں تھے کہ کسی طرح آپریشن کریں, پرسیکیوشن کریں. اور نہ وہ اللہ میں بلیو کرنے کو تیار تھے, ایک اللہ میں, مطلب وہ مانتے تھے لیکن وہ ایک اللہ میں کہ یہ باقی سب بتوں کو چھوڑ دو, وہ نہیں کر رہے تھے. اور سیکرڈ ماسک کو بھی وہ لوگ رسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو اتنے سالوں تک انہوں نے سب کچھ کیا, بہت وہ کہ جو لوگ اگر مسلمان ہو جاتے تھے ان کو انہوں نے گھروں سے بھی نکال دیا اور مکے سے بھی نکال دیا. تو کیا اسلام اس طرح ہے کہ کوئی آپ سے کرتا رہے تنگ کرتا رہے اور آپ اٹھے ہی نہیں؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان کو ریٹیلیٹ کا, یا پڑھ چکے ہیں پہلے, میں آپ کو بتا چکی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں وہ لوگوں نے ہر چیز ٹرائی کی ہے, لیکن یہ اگریشن تھا, یہ آپریشن تھا, یہ انجسٹس تھی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے وقت میں اگر الاؤ نہیں کرتے تو وہ لوگ پھر اور زیادہ پروسیکیوشن کرتے, اور زیادہ سپریشن کرتے. یہ میں پرانی بات کر رہی ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کیا اس رجب کے مہینے میں, لیکن اس سے پہلے. اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت ہی نہیں دی تھی. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسے کرتے رہے ان کو اس وقت بھی بتایا کہ ان کو انپنش نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ جب آپ ریٹیلیٹ کریں تو آپ اسلامک مورل پرنسپلز کو فالو کریں. یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, لیکن ریپیٹ کر رہی ہوں یہاں پر تاکہ جس نے نہیں اٹینڈ کیا وہ سن لے, اور جس نے اٹینڈ کیا اس کے دماغ میں یہ ریفریش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اگر اس نے تمہیں کسی آبسین میتھڈ سے تمہارے اوپر ظلم کیا تو تم بھی اسی, اگر اس نے تمہارا ہاتھ کاٹا تو تم بھی اس کا ہاتھ کاٹو. نہیں, یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. ہم نے قصاص کا لا بھی پڑھ لیا, ہم نے قتال کا لا بھی پڑھ لیا, یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے. الحمدللہ اب ہمارے ذہن کلیئر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنہوں نے ان کو بہت تنگ کیا ہے وہ اٹھیں اور وہ اپروپریٹلی ان کے ساتھ ڈیل کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنہ از ورس دین کلنگ. الفتنہ تو اشد من القتل, یعنی اشد کا تھا کہ اکبر کا تھا, یاد نہیں ابھی. فتنہ از ورس دین کلنگ, کہ فتنہ جو ہے وہ کلنگ سے اور مرڈر سے بھی بڑھ کے زیادہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, فتنے کو روکنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اپوسٹسی کی بات کی, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر مسلمان ڈٹرمنڈ ہیں, اگر مسلمان ڈٹرمنڈ ہیں تو وہ اپوسٹیٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر کفار اتنے ڈٹرمنڈ ہیں, اگر ڈس بلیورز اتنے ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ مسلمانوں کے فیتھ کو ڈسٹروائے کرنے پر تلے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو وہ مسلمان رہنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں, تو ان کی ڈٹرمنیشن اتنی زیادہ ہے, جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہر انیمی آف اسلام کی ہے. وہ مسلمان کے پیچھے پڑے رہیں گے, کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے جب تک کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ نہیں جائے. اور یہ متعصب جو ہے ان کا جو یہ جو ایک طریقہ ہے, وہ ان کی تمام پالیسیز بھی کے اندر بھی یہ سب ہوتا ہے. یہ جو اسلاموفوبیا یہ بھی اسی لیے ہے, اور مسلمان گروپس میں اور مسلمان کمیونٹیز کے لیے وہ لوگ یہی ہوتا ہے مینی پارٹس آف دا ورلڈ میں, صرف یہاں پر نہیں, ہر جگہ پہ ہے. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں, یہ کیمپین کبھی بھی نہیں روکیں گے. یہ جو اینیمیز آف اسلام ہے یہ چلتے رہیں گے, ہمیشہ کے لیے چلتے رہیں گے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوشن بھی کرنا ہے, ہمیں پرسسٹنٹ بھی رہنا ہے. ایک وارننگ بھی ہے کہ ہم ان کے پریشر میں آ کے ہم اپنے دین کو کہیں چھوڑ نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ جب اپوسٹسی کی بات کر رہے ہیں, ارتداد میں نے آپ کو بھی بتایا مرتد ہو جانا, اس کے لیے یہ ہوا کہ کچھ جو بالکل سمپل ہارٹڈ مسلمز تھے, جو بالکل نائیف تھے, ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ رائچسنس یہ ہے کہ ہم نہ لڑیں, رائچس یہ ہے کہ ہم نہ کریں. ان کے اس لیے اللہ تعالیٰ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ یہ رائچسنس نہیں ہے کہ آپ بس خاموشی سے بیٹھے رہیں, وہ آپ کو تنگ کرتے رہیں اور آپ کو جواب نہ دیں. تو وہ لوگ جب آبجیکشنز کر رہے تھے, مشرکین مکہ اور یہودی جب کر رہے تھے, تو ان کو یہ آبجیکشن سچ لگ رہی تھی. حالانکہ وہ آبجیکشنز کس لیے تھے, وہ کوئی اس لیے نہیں تھا کہ they wanted to find out the truth. وہ آبجیکشن ان کا پرپس کیا تھا, ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہیوملیٹ کرو, مسلمانوں کی توہین کرو. اور وہ ایک نئے اپنے ریلیجن کو, انہوں نے خود ساختہ ریلیجن, مین میڈ ریلیجن انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور پوری دنیا کو وہ اس پہ
चाह रहे थे कि सब उसी पे आ जाए। हमारे लिए मैसेज है कि जब तक मुसलमान बिलीव करते रहेंगे इस्लाम में, और जब तक हम अपने वो कुफार जो भी अपना करते रहेंगे, ये दो ग्रुप्स जो हैं ये आपस में अलग ही रहेंगे, इनके बीच की जो खाई है वो रहेगी, इनके बीच में जो गैप है वो भी रहेगा, और जो है वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम अपने आप को बचाते रहेंगे, हम ना वो हो जाएं, मुर्तद ना हो जाएं बस। तो और ये ऑर्डिनरी एनिमीज नहीं थी, ये ऑर्डिनरी एनिमीज नहीं थे जो कि किसी को किसी के सामान लेके छोड़ दिया कि मतलब एक तो एनिमी होता है ना आपको घर से निकाल, ये वो एनिमीज थे मच डेंजरस थे, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं करना चाह रहे थे, ये उन लोगों के ईमान को मुतजलजल कर रहे थे, उनको ईमान से दीन से निकाल रहे थे। और जिसका रिजल्ट क्या होता, जो निकल जाए दीन से, अल्लाह ने क्या बताया कि वो दोज़ख में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है किसी को उसके दीन से निकालना। जो ट्रूली कोई मुसलमान होगा वो कितने भी तकलीफों से गुजरेगा, तो अगर तो उसके लिए है कि आप दीन ना छोड़ें, आपके अमाल कम हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है ना कि अगर हम दीन छोड़ दे, अल्लाह ताला ने क्या बताया, हैबितात अमाल, कि उनके तमाम जो अच्छे काम है वो भी वर्थलेस हो जाएंगे। तो इसीलिए फिर भी, लेकिन अगर ऐसा मौका आता है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ऐसा मौका आता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने जबरन आपके सर पे बंदूक रखी है, आपके सर पे तलवार रखी है, आपको पनिश कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको क्या कि तुम कुफर के अल्फाज बोलो, तो आपको इजाजत है करने की, वो गुनाह नहीं है, वो कुफर नहीं, क्योंकि आपके दिल में जो गुनाह नहीं है, आपके दिल में कुफर नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। आपके हार्ट में, आपके कॉन्शियंस में, आपके जमीर में यू शुड कंटिन्यू टू बिलीव इन अल्लाह। और आपको पता है हमारे हो चुका है, ठीक है ना, अम्मार इब्न यासिर के साथ ये हो चुका था, ठीक है ना, सहाबी आपने पढ़ा था उनके बारे में। तो इस आयत से हम छोटा सा एक ये निकालते हैं, हमने पूरा पढ़ लिया कि इन सेक्रेट मंथ्स में जो है इवल एक्ट जो है क्या चीज है। अगर आप लड़ें इन सीक्रेट मंथ्स में, आप देयर इज नो डाउट कि अगर आप इसमें लड़ेंगे इट इज एन इवल एक्ट। और ये जो पूरा इंसिडेंट था ये सिर्फ चंद लोगों ने किया था, 8 लोगों ने किया था। और ये भी हमें पता है, ये भी हम सीखते हैं इसी आयत से कि एपोस्टेसी या इर्तिदाद या मुर्तद होना अल्लाह को बहुत ज्यादा नापसंद है। इससे हम दुनिया को भी खो देंगे और आखिरत को भी, फिर दुनिया और आखिरत, दुनिया भी खो देंगे और आखिरत भी खो देंगे। और ये वार्निंग जो है सिर्फ उस वक्त की वार्निंग नहीं है, दिस वार्निंग रिमेन्स ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। जब तक हम जिंदा हैं ये वार्निंग हमारे लिए है कि हमने इस्लाम को नहीं छोड़ना है, दीन को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आया नंबर 218, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। एक तरफ अल्लाह ताला सजा बताते हैं कि जो जिन्होंने दीन को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू, यानी इन्नल्लज़ीना, indeed those who आमनु, those who believed, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। इन्नल लजीना आमनु कई दफा पढ़ चुके हैं, इंडीड दोज हु बिलीव, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना हाजरू, एंड दोज हु माइग्रेटेड, और जिन लोगों ने हिजरत की। हाजरा युहाजिरू मुहाजरत, फॉर्म कौन सा फॉर्म है, हाजरा से शुरू होता है, फाअला से फॉर्म 3 याद रख लें, हाजरा युहाजिरू और मुहाजरतन यानी फॉर्म 3, हा जीम रा। वजाहदू, जाहदू अगेन फॉर्म 3, ये फ़ाअला के फॉर्म पे है, वजाहदू जीम हा दाल, एंड दे स्ट्रोव, वजाहदू सो दे एमिग्रेटेड, दे माइग्रेटेड, एंड दे स्ट्रोव और दे स्ट्रगल्ड, और उन्होंने हिजरत की और उन्होंने जिहाद की या उन्होंने कोशिश की। जिहाद का मतलब सिर्फ जिहाद नहीं है, उसका मतलब अरबिक में ही कोशिश करना, तो उन्होंने कोशिश की। जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन फॉर्म 3 फी सबीलिल्लाह इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में। उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, उलाइका दोज दे होप फॉर, वो लोग उम्मीद रखते हैं, यरजूना वो लोग उम्मीद रखते हैं, रहमतल्लाह यानी अल्लाह की मर्सी का, अल्लाह की रहमत का, वो लोग अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की मर्सी का होप रखते हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है, एंड अल्लाह इज ऑफ्ट फॉरगिविंग। गफूर का मतलब है बहुत बख्शने वाला, रहीम का मतलब है ऑलवेज मर्सीफुल, और हमेशा रहम करने वाला। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। अब यहाँ पर हाजिर और जाहदू के लफ्ज आए हैं, तो थोड़ा सा इसकी भी एक्सप्लेनेशन जरूरी कि हाजिर का क्या मतलब है, जिन्होंने हिजरत की यानी जिन्होंने माइग्रेट किया। तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने मक्के से मदीना माइग्रेट किया। अब्दुल्ला इब्न अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की मैं आपको बताती हूँ हदीस के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि एक आदमी आया, उन्होंने कहा ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, विच इमिग्रेशन इज द बेस्ट,
कौन सी हिजरत जो है सबसे बेस्ट है, कौन सबसे बेहतरीन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुने, टू एमिग्रेट अवे फ्रॉम व्हाट अल्लाह डिसअप्रूव्स, यानी उससे दूर जाना जो अल्लाह डिसअप्रूव करता है. एमिग्रेशन, फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, एमिग्रेशन इज ऑफ टू काइंड्स, द एमिग्रेशन ऑफ द रेजिडेंट एंड द बेडुइन. दो किस्म की एमिग्रेशन है, दो किस्म की हिजरत है, एक जो एक मुकीम है कहीं रहने वाला, और एक वो जो बद्दू हैं अल अराब, जो बेडुइन्स हैं इधर उधर आने जाने वाले. जो बेडुइन है अगर उसको अल्लाह किसी चीज के लिए पुकारते हैं और वो रिस्पॉन्ड करता है और वो ओबे करता है जो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया, वो उसकी एमिग्रेशन हो गई. उसके लिए घर छोड़ना नहीं, वो तो ऑलरेडी घर में नहीं है, वो तो इधर से उधर फिर रहे हैं. लेकिन एमिग्रेशन ऑफ द रेजिडेंट क्या चीज है, ये ज्यादा मुश्किल है, ये बड़ी एक ट्रायल है, समझ लें, बहुत बड़ी आजमाइश है. इट इज मोर सिवियर रेजिडेंट के लिए कि हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, एंड इट्स रिवॉर्ड इज इवन ग्रेटर. तो जो अपना घर छोड़ के जाएगा सिर्फ अल्लाह की राह में, तो इसीलिए उसके लिए, और जो सिर्फ घर छोड़ना भी नहीं है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. स्कॉलर्स क्या कहते हैं, इट मीन्स टू अबैंडन, तर्क कर देना, हर उस चीज को छोड़ देना, टू अबैंडन एवरीथिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसलाइक्स या डिसअप्रूव्स. ये हर उस चीज को इंक्लूड करता है, यानी जो चीज अल्लाह को नापसंद है, यानी डिसोबीडियंस. अल्लाह को अगर नाफरमानी नापसंद है तो आप ओबीडियंस की तरफ चले जाएं, ये भी हिजरत है. फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि आप डार्क रहें, आप अंधेरे में रहें, आप दीन का इल्म ना हासिल करें. तो डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आते हैं, गाइडेंस की तरफ आते हैं. सो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आप जुल्मात से कहाँ जा रहे हैं, नूर की तरफ. ये भी अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये भी हिजरत है कि आप कुरान का सबक सीख रहे हैं, हमारी हिजरत है. फिर फ्रॉम अर्निंग या कंज्यूमिंग हराम से हलाल, अगर आप पहले अर्न हराम कर रहे हैं, या आप कंज्यूम हराम, यानी अर्न भी कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं हराम चीजों पे, हराम अर्न भी कर रहे हैं और हराम पे खर्च भी कर रहे हैं, उससे अगर आप मूव कर जाते हैं और आप कहते हैं नहीं मुझे अब हलाल जिंदगी गुजारनी, दैट इज ऑल्सो एमिग्रेशन, दैट इज ऑल्सो हिजरत. फ्रॉम लिविंग क्वेश्चनेबल जॉब्स या बिजनेसेस टू लेजिटमेट, कि आप ऐसे जॉब्स कर रहे हैं या ऐसी बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टन है कि ये हलाल है कि हराम है, क्वेश्चनेबल है, आपको पता नहीं है क्लियरली कि ये हराम है, लेकिन आपको शक जा रहा है उसमें, आप उसका पता करें, मालूम करें कि वो लेजिटमेट है कि नहीं है. बहुत सारे लोग पूछते हैं, बैंक के जॉब्स का पूछते हैं, हर चीज का पूछते हैं, तो उससे लेजिटमेट काम करें. फ्रॉम लेजीनेस टू बिकमिंग एक्टिव, ये देखें, ये भी हमारी हिजरत है कि अगर हम लेजी थे, पैसिव थे, हम लोग दीन में आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला क्या हमें कहते हैं कि एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ. एक और चीज जो खासकर मर्दों के लिए है कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं मस्जिद, लेकिन आप स्ट्रोल करते हुए जा रहे हैं, बहुत स्लोली जा रहे हैं, मतलब आपको हिम्मत नहीं है, आप स्लोली स्लोली जा रहे हैं, उसके बदले अगर आप कहते हैं नहीं मैंने नमाज के लिए रश करना है, मैंने जल्दी पहुंचना है, मैंने पहली सफ में जाना है, तो कितना ज्यादा रिवॉर्ड है. तो इन सब चीजों में आपको पता है कि ये सब हिजरत ही है, बुरी चीज से अच्छी चीज की तरफ. हमारे लिए भी हम जिस तरह सुस्ती से नमाज पढ़ते हैं एंड लास्ट वक्त में पढ़ते हैं, उसके बदले औरतों के लिए कि आप कोशिश करें कि अच्छे टाइम पे नमाज पढ़ लें. आई एम श्योर आप सबको मालूम है वो जो एक हदीस थी, एक आदमी जिसने हिजरत की. क्यों हिजरत की? क्योंकि उसके हदीस का आप सबको मालूम है, लेकिन चलें कोई भूल भी गया होगा, किसी हम अपने लिए, मेरे और आपके लिए भी रिफ्रेश करने के लिए बेहतर है. एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए थे, सईद अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बताया उनको कि मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पूरे अभी नहीं बताऊंगी पूरी हदीस के, मैं सिर्फ बताती हूँ कि एक आदमी था जो नेशंस में, पहले नेशंस में था, जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था, और फिर उसने कहा कि मैंने 99 लोगों को कत्ल कर दिया, अब तो मेरी कोई बख्शाइश है ही नहीं, मैं तो सीधा दोजख में जाऊंगा. और वो मुसलमान नहीं था, तो वो गया किसी अपने पादरी के, मंक के पास गया. जब वो मंक के पास गया तो उसने उसे बोला तुमने 99 लोगों को कत्ल कर दिया, तुम्हारे तो कोई चांस ही नहीं है कि अब तुम्हारी दुआ, तुम्हारी तौबा भी एक्सेप्ट हो. इसने क्या किया, इसको इतना गुस्सा आया, इसने उसके नेगेटिव जवाब के, उसको भी कत्ल कर दिया. तो 99 के बदले 100 बंदों का कातिल, आप इमेजिन करें, जिसने 100 लोगों को कत्ल किया है. और फिर उसके बाद उसने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे ज्यादा लर्नेड आदमी कौन है यहाँ पर, तो किसी ने उसको डायरेक्ट किया कि एक स्कॉलर के पास जाओ, सही स्कॉलर, सूडो स्कॉलर नहीं, सही स्कॉलर. उन्होंने कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया जब इन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा तुम्हारी और तुम्हारी दुआ के दरमियान कुछ भी नहीं है, फलां जगह पे जाओ, वहां पर तुम देखोगे, मतलब अपना ये छोड़ दो जहां तुम रहते हो, अपनी लैंड को छोड़ दो, बिकॉज ये ईवल जगह है, या तुमने इतने लोगों को मारा है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ऐसी जगह पे जाओ जहां लोग जो हैं वो बस प्रेयर में और वर्शिप में बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं. तो इसने कहा ठीक है, ये चल पड़ा, 100 लोगों को कत्ल करिए, चल पड़ा. अभी इसने हार्डली, इसने
आधा रास्ता भी नहीं समझे, तकरीबन आधा रास्ता गुजारा था, आधा रास्ता हो गया था, लेकिन हमने अभी ऐसा जो हदीस है उसके मुताबिक he had covered hardly covered half the distance, समझे कि आधा रास्ता उसने अभी अभी गुजारा था, खत्म किया था कि वो फौत हो गया। जब वो फौत हो गया तो आपस में जो फरिश्ते थे वो आपस में डिस्प्यूट करने लगे कि कुछ फरिश्ते हैं जो खराब रूहों को ले जाती हैं, कुछ फरिश्ते हैं जो अच्छी रूहों को ले जाती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये अच्छा बंदा था, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं ये खराब बंदा था, इसको हम ले जाएंगे। वो कहते हैं नहीं हम ले जाएंगे। फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये इसने तौबा की थी और ये मूव कर रहा था, इसने तो उन्होंने कहा कि नहीं इसने तौबा की, लेकिन अभी तक इसने जिंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, तौबा करने के बाद ये फौत हो गया, इसने एक भी वर्चुअस डीड अपनी लाइफ में नहीं की। उसके बाद फिर एक और ह्यूमन फॉर्म में एक एंजल आया, ये सब हदीस में, ह्यूमन फॉर्म में एक एंजल आया और उसने कहा कि देखें मैं आपके दरमियान फैसला करता हूँ, आप लोग इस तरह करें कि डिस्टेंस को मेजर करें कि जिस शहर से निकला है या जिस मुल्क से निकला और जहां जिस जगह से ये निकला है ओरिजिन, और जिस जगह ये जा रहा है यानी डेस्टिनेशन, आप देखें कि किससे करीब है। जब उसको मेजर किया तो वो इतना सा, वो कहते हैं ना आधा रास्ता उसी वक्त बैरली गुजरा था, इतना सा क्लोज था टूवर्ड्स वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज माइग्रेटिंग। तो एंजल्स ऑफ मर्सी जो थे, जो रहम वाले एंजल्स थे, उन्होंने फिर सुभान अल्लाह उसके सोल को वो लोग ले गए, 100 कत्ल किए, लेकिन उसने हिजरत की। बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, आप लोग पढ़ लें तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बना दे जो कि हम अपने तमाम ईवल्स को छोड़ के हिजरत करें, हम टुवर्ड्स ऑल गुड हम चले जाएं। तो ये एक मैंने कहा था 2 लफ्ज, एक हाजरू एक जाहदू है। जाहदू का क्या मतलब है हमें पता है, जाहदू का मतलब है जो लोग जिहाद करते हैं, यानी जो जिहाद का मतलब क्या है, जो स्ट्रगल करते हैं, जिन्होंने स्ट्राइव किया, जिन्होंने स्ट्रगल किया अल्लाह की राह में। ये कौन सा स्ट्रगल हो सकता है, इट कुड बी अ पर्सनल स्ट्रगल, मैं इंडिविजुअली स्ट्रगल करूं कि मुझे इंडिविजुअल लेवल पे कि मुझे जन्नत में एंटर होना है, मैं अपनी तस्किया करूं, तस्कियतुन नफ्स करूं। फिर एक होता है कम्युनल स्ट्रगल, जो कि अल्लाह के लॉ को कलेक्टिवली एक कम्युनिटी जो है अल्लाह के लॉ को लाने की कोशिश करे, यानी दावा का काम, हम दूसरों से कहें और हम दावा करें। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि जो जिस चीज को हासिल करने के लिए कोई जिद्दोजहद करता है, जो जिहाद करता है, तो उसको भी अल्लाह ताला बहुत रिवॉर्ड देगा, जन्नत में उसको जगह देगा। और ये जिहाद जो है ये इक्विवेलेंट ऑफ वॉर नहीं है, ये जिहाद है। वो वर्ड क्या था, क़िताल था, क़िताल में जंग भी था, लड़ाई भी थी, और ये जिहाद है। जिहाद वाइडर सेंस में यहाँ पर यूज हो रहा है, एक वसी सेंस में यूज हो रहा है। इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ स्ट्राइविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह। इसका ये मतलब नहीं कि वो जिहाद नहीं है, वो भी जिहाद है, वो जिहाद का पिनिकल है, उसका टॉप है कि अगर आपको जरूरत पड़े और हुक्म आ जाए तो फर्द किफाया है कि आप अल्लाह की राह में लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाए। तो मुजाहिद कौन होता है, हम लोग सब मुजाहिद हैं। एक बंदा जो परसिस्टेंटली डिवोट करता है उस कॉज के लिए जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि आप उसको अचीव करें। एक बंदा जो अपनी टोटल मेंटल कैपेसिटी से रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह मैं इस चीज को अचीव कर दूं। एक बंदा जो अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी कोशिश कर रहा है, अब मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह अपने मुंह से, अपने मेंटल से भी कर रही हूँ, अपने जिस्म से भी कर रही हूँ, अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी कर रही हूँ। एक बंदा जो पेन से भी करता है, जो खाली लिखता है वो भी, लेकिन अच्छा लिखता है, दीन के बारे में लिखता है, दीन को फैलाने के बारे में, अपनी इस्लाह के बारे में, वो भी जिहाद कर रहा है। एक बंदा जो अपनी टोटल फिजिकल एनर्जी भी कर रहा है, मतलब ये सब चीजें जिहाद में आ रही हैं, जो अपने तमाम रिसोर्सेज को डाल रहा है ताकि जो चीज अचीव करनी हो अल्लाह की राह में उस चीज को करें। और एक बंदा वो है जो कि अपनी तमाम फोर्स जो उसके पास है उसको भी वो करता है कि भाई बीच में अगर कोई भी रास्ता है मैं उसको हटा दूंगा, और जब जरूरत पड़े तो वो अपनी लाइफ को भी रिस्क नहीं करता है, वो कहता है ठीक है जान देनी पड़े तो जान दे। ये तमाम चीजें जिहाद है। तो जब हम जिहाद की बात करते हैं तो ये वो स्ट्रगल है, ये वो कोशिश है, ये वो मेहनत है, ये वो जिद्दोजहद है जिसमें हम इंगेज हों सिर्फ अल्लाह के प्लेजर के लिए, सिर्फ अल्लाह की सुप्रेमेसी को और अल्लाह के रिलीजन को और अल्लाह के वर्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए। इस आयत से हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि हम मुस्लिम्स को कभी भी, नंबर 1 एपोस्टेसी की बारी आई थी कि हम कभी भी अपने रिलीजन को ना छोड़ें, जब अगर इवन अगरचे हमारे सामने डिफिकल्टीज हो, क्योंकि अल्लाह ने पिछली आयत में ये बताया था कि उनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं अगर हम कोशिश करेंगे, हमने ये सीखा कि इफ वी स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह विद परसिवरेंस विद एंड्योरेंस, और हम अल्लाह से ये उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सैल्वेशन करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा और सैल्वेशन करेंगे। और हम ये भी देख लिया हमने कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह की रहमत जो रिजर्व्ड है उन लोगों के लिए जो जाहदू और हाजरू और जाहदू दोनों करते हैं। अगर हमारी ट्रू फेथ
فیتھ ہے. ہم کبھی اللہ کی مرضی سے ڈسپیئر نہیں, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, اللہ کے کرم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنی رحمت ہم پہ نازل فرمائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا ہے میرا, تو چلیں سوال جواب تھوڑا سا کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ نیکسٹ آئے 219 جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک, یعنی نیکسٹ ویک نہیں, تھرسڈے کو انشاءاللہ کریں گے. پلیز سوال. آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گیا جہاد کیا, قتال کیا ہے, کن حالات میں جہاد کرنا ہے, پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے, کن حالات میں نہیں کرنا ہے, کون سی چیز بری ہے, کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز انڈیویجول لیول پہ, کون سی چیز کلیکٹیو لیول پہ. آئی ہوپ اٹس کلیئر, کیونکہ اس میں اتنا لمبا تفسیر کی ضرورت نارملی نہیں ہوتی, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ سب کے جو ہے دماغ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. دماغ خراب نہیں, دماغ کلیئر ہو جائے. چلیں کوئی سوال پلیز. نو کوسچنس, سب کے سب جہاد پہ روانہ ہو گئے. پلیز سوال پوچھئے. جی یہ جہاد جو ہے نا, از اٹ اونلی فار اللہ اور کین اٹ بی فار مطلب بندوں کی خدمت کے لیے بھی, یا some betterment of the humanity and society? If we are doing it because Allah wants the society to be good, wants the society میں کہ ایول ہٹے, wants the society کہ سوسائٹی میں ویلفیئر ہو, we are coming to that کہ ہماری جو مین مقصد جو ہے, it is not کہ ہم اپنے آپ کی صرف ڈیولپمنٹ کریں. آپ کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کی بھی بہتری کریں, like a social welfare thing also, that is also included in it, because Allah wants us to do that. Whatever Allah wants us to do, زکوٰۃ ہے, یہ خیرات ہے, یہ صدقات ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا. کیوں حکم دیا؟ کہ اپنے پاس منی ہولڈ نہیں کرو, اپنے آپ کو رچ سے رچر مت بناؤ, بلکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. So this comes into that. That is also jihad. That is also struggling. Something you love, something you like for yourself. لیکن آپ کہہ رہے نہیں, میں اپنے پیسوں میں سے دوسروں کو دوں گا. زکوٰۃ تو فکس ہے نا, اس کے علاوہ جو آپ دیں گے اس کو آپ سوچ لیں. That is also comes into that same category of jihad. جزاک اللہ. جی اور سوال. پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فریدہ. السلام علیکم. جی جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاد کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہیں اور اتنا آگے بھی ملے گا, تو ہم عورتیں جو ہیں وہ ہم کس طرح سے کریں کہ ہم لوگ بھی اس چیز تک پہنچ سکیں؟ ہم کر رہے ہیں نا فریدہ, آلریڈی ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سکھا رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایول کو روکیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گڈ کو اسپریڈ کریں. اسٹارٹ فرام یور اون یونٹ. اپنے بچوں سے اسٹارٹ کریں, اپنی فیملی سے اسٹارٹ کریں, امیڈیٹ فیملی سے اسٹارٹ کریں. جہاد از ایوری تھنگ. یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش دا لا آف اللہ, یو آر ٹرائنگ ٹو امپروو یور سیلف. ابھی جیسے مثلاً چھوٹی سی بات ہے, ابھی کوئی آپ کے سامنے, میرے سامنے, ہم لوگ کوئی غیبت اسٹارٹ کرتے ہیں, سمجھے اللہ نہ کرے کہ آپ میرے ساتھ غیبت کرتی ہوں, لیکن میں ایسے ایگزامپل آپ ہی کا دے رہی ہوں کہ سمجھے کہ آپ مجھے کہیں کہ فلان جو ہے نا وہ ایسی ہے, وہ ویسی ہے. اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ اچھا چلیں فریدہ رہنے دیں, ہم کوشش کریں گے اس کو کسی طرح ٹھیک کریں, اس کی برائی نہ کریں, یہ سوچیں کہ ہاؤ ٹو امپروو ہر. تو یہ ہماری جہاد ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو میں امپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنی فیملی, اپنے فرینڈس کو امپروو کرنے. کوئی بدعت کر رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں چلے کسی طرح ان کو بتائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بدعت کتنی مشکل چیز ہے, کسی کو روکنا, بدعت سے روکنا از ریئلی ریئلی, شرک سے روکنا اتنا مشکل نہیں, بدعت سے روکنا بہت مشکل ہے. تو یوزنگ دا ورڈ بدعت, ان سے کیا ہوتا ہے, بکھر جاتے ہیں لوگ. تو آپ ان کو اس وقت کچھ نہ کہیں, اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بدعت, اس کے بعد آرام سے کہیں کہ میں نے یہ سیکھا ہے, میں نے پڑھا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا. یہ ہماری جہاد ہے نا, یہ ہماری جہاد ہے, اور کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور مجھے پتا ہے آپ کر ہی رہی ہیں, آپ سیکھ رہی ہیں, دین کا علم سیکھتی چلی جا رہی ہیں. اٹ از ون آف دوز کمپوننٹس آف جہاد. اپنے آپ کو بیٹر کر رہی ہیں, اپنی فیملی کو کر رہی ہیں, تو دس از آور جہاد. ظاہر ہے کہ اب ہم لوگ کہیں ایسی جگہ پہ تو ہم نہیں ہیں کہ جہاں پر فائٹنگ چل رہی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو جوائن, اینڈ دیٹ فائٹنگ آلسو آپ کو پتہ ہے ہیز ٹو بی لیجٹمیٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے لیے صرف فائٹ کریں, لینڈ کے لیے فائٹ کرنا, یہ سب ہم کر چکے ہیں. وی آر اونلی فائٹنگ ان دا وے آف اللہ. تو جو لوگ پھر جان دے کے اس درجے تک پہنچتے ہیں, کیا ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں اس طرح یہ سارا کچھ کرنے کے بعد؟ وائی ناٹ, وائی ناٹ. اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں ہمیں بتائی, سبحان اللہ, الحمدللہ بتایا, ذکر بتایا, ابھی آئیں گے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, یہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال؟
नाहिद कोई सवाल नहीं है कि नाहिद चली गई? चले नौरीन नहीं है इसलिए सवाल अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर। कोई सवाल नहीं है तो लेट्स एंड, 12 बज गए। ओके चलें इंशाल्लाह ताला मिलते हैं थर्सडे को इसी टाइम पे। ओके अस्सलाम वालेकुम भैया सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।